بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، ہم اس سیریز میں سلطان محمد فاتح کی مکمل تاریخ لے کر آ رہے ہیں۔ بالآخر فتح قسطنطنیہ کی سعادت 7ویں عثمانی فرمانروا سلطان محمد فاتح کے حصے میں آئی۔ دراصل سرکار دو عالم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت تھی، تم ضرور قسطنطنیہ فتح کر لو گے، پس بہتر امیر اس کا امیر ہوگا اور بہترین لشکر وہ لشکر ہوگا۔ یہی فرمان رسالت تھا جس نے ہر دور کے مسلمان فاتحین کو قسطنطنیہ کا پروانہ بنائے رکھا۔ لیکن در پہ در کئی حملوں کا سامنا کرنے کے باوجود بھی اس قدیم شہر کے دروازے کسی مسلمان فاتح کے لیے نہ کھل سکے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کی سرکردگی میں قسطنطنیہ پر پہلا باقاعدہ حملہ کرنے کے لیے فوج بھیجی۔ اس حملے میں بہت سے جلیل القدر صحابہ، جن میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی شامل تھے، شریک ہوئے۔ دوران محاصرہ حضرت ابو ایوب انصاری بیمار ہو کر شہید ہو گئے اور قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے مدفون ہوئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، ہشام بن عبد الملک، مہدی عباسی اور ہارون الرشید جیسے پرجلال خلفاء نے بھی اس شہر کو تسخیر کرنے کے لیے زبردست حملے کیے، لیکن قسطنطنیہ کسی سے فتح نہ ہو سکا۔ قسطنطنیہ ایک ناقابل تسخیر شہر تھا۔ اس کے 3 اطراف میں سمندر تھا، ایک جانب خشکی تھی۔ شہر کے گرد 14 میل کے قطع دائرے میں ایک مضبوط فصیل تھی، جس پر 170 فٹ کے فاصلے پر مضبوط برج بنے ہوئے تھے۔ فصیل کے اندر پھر ایک اور فصیل تھی۔ ان دونوں فصیلوں کے بیچوں بیچ ایک ناقابل عبور خندق تھی، جس کی چوڑائی 60 فٹ اور گہرائی 100 فٹ تھی۔ ایک تیسری فصیل نے شہر کی 1,00,000 سے زیادہ آبادی کو اپنے دامن میں پناہ دے رکھی تھی۔ یوں یہ شہر فتح کرنا قریب قریب ناممکن ہو گیا تھا۔ قسطنطنیہ عیسائی دنیا کا روحانی مرکز تھا، چنانچہ مسلمان فاتحین کے 20 لشکر اس شہر پر یلغار کرنے کے لیے پورے ساز و سامان کے ساتھ آئے، لیکن ہر مرتبہ ناکام لوٹے چلے گئے۔ پھر رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت اور دولت عثمانیہ کا 7واں فرمانروا سلطان محمد فاتح ٹھہرا۔ عثمانی ترک، جنہیں ہم خلافت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں، خراسانی خانہ بدوش تغرل کے بیٹے عثمان خان کی اولاد تھے۔ یہ ایشیائی اوچک میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک سلطنت کی بنیاد ڈالی جو صرف 300 سال کے عرصے میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ اس کے عروج کا مرکز مشرق میں سلطان سلیم اور مغرب میں سلیمان اعظم پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن دولت عثمانیہ کا سب سے مشہور فرمانروا سلطان محمد فاتح، جس کے ہاتھوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت تکمیل کو پہنچی۔ فتح قسطنطنیہ ایک عظیم اور لازوال معرکہ، فی الحقیقت تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ قدیم بیزنطینی سلطنت کے پایہ تخت اور پوری عیسائی دنیا کے روحانی مرکز کی تسخیر، جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے اہل مغرب کی آخری شکست اور مسلمانوں کی آخری فتح تھی۔ جب رومی بادشاہ قسطنطین نے
3 صدی عیسوی میں عیسائی مذہب قبول کر کے اس شہر کو اپنا پایا تخت بنایا تھا، اس وقت اس کا نام قسطنطنیہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر پر جہاد کرنے والوں کو مغفرت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ قسطنطنیہ کے بادشاہ کو قیصر روم کہا جاتا تھا۔ سلطان محمد فاتح کے زمانے میں قسطنطن نام کا 12واں قیصر حکمران تھا۔ آخری قیصر قسطنطن اس معرکے میں ہلاک ہوا اور قسطنطنیہ ہمیشہ کے لیے استنبول بن گیا۔ یوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیشگوئی سچ ثابت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جب قیصر ہلاک ہو گیا تو پھر کوئی قیصر نہیں آئے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے قسطنطنیہ کا ایک مختصر تعارف بیان کیا۔ اس سے آگے آنے والی ویڈیو میں آپ کو مکمل شروع سے لے کر آخر تک ایک مکمل تاریخ سننے کو ملے گی، تو بنے رہیے ہمارے ساتھ، اور اس طرح کے واقعات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل جان محمد کو سبسکرائب کریں۔